اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک ہفتہ وار پروگرام ہے جس میں دینی مسائل کے متعلق آپ کے روزمرہ کے سوالات کے جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ای میل اور ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہمیں بھجواتے ہیں، جو ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کر کے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہماری تفصیلات اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ اسی ای میل ایڈریس پر یا ٹیکسٹ نمبر پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارے ان دنوں کے جو پروگرام ہیں ان کا موضوع نماز ہے۔ نماز سے متعلقہ سوالات جو ہیں ان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اپنے طور پر کوئی سوال ایسا پیدا ہو یا کسی ٹی وی چینل پر کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے کوئی ایسی بات سنیں جو آپ کو اچنبھے والی بات لگے یا جس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ بھی آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جناب مکرم ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم جناب مولانا مبشر احمد صاحب کالو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کالو صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر صاحب، پروگرام میں آپ کے پاس ایک سوالات لے کر آؤں گا، اس سے شروع کرتا ہوں۔ پچھلا جو پروگرام ہمارا ختم ہوا تھا مبشر احمد صاحب لاہور سے انہوں نے ایک تفصیلی ای میل ہمیں بھجوائی تھی۔ آپ کے سوالات کا ایک حصہ اس وقت جو ہے تو ہم نے ڈیل کر لیا تھا، باقی جو آپ کے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے۔ ظہیر صاحب، مبشر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے کسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے نماز خوف کا ذکر ہوا تھا، تو اگر آپ اس کی کچھ تفصیل بتا دیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا پاکستان کے احمدیوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عام حالات میں نماز پڑھنے کے متعلق ہدایت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ہر رکن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آرام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک شخص بعد میں آیا، نماز باجماعت میں شامل نہیں ہو سکا تھا، اس نے آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور حضور کے جہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں آ گیا، تو حضور نے اسے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم اپنی نماز دہراؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ اٹھ گیا، اس نے نماز پھر اسی طرح جلدی جلدی پڑھی اور پھر آ گیا۔ حضور نے پھر اسے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے تیسری دفعہ بھی نماز پڑھی اور پھر اسی طرح تیزی تیزی سے نماز پڑھ کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ گیا۔ تو اس پہ جب چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اس نے عرض کی کہ حضور مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آتی، آپ مجھے بتائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور ایک ایک جزو کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ اسے سمجھایا کہ اس طرح تم نے نماز شروع کرنی ہے، اس طرح تم نے تلاوت کرنی ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس میں اس طرح تسبیحات کرنی ہے، اور ہر چیز بڑی خوبصورتی کے ساتھ نماز سمجھائی۔ تو یہ عام حالات میں یہ طریق ہے نماز پڑھنے کا۔ جہاں تک تعلق ہے قصر نماز کا یا نماز خوف کا، تو اس کے متعلق فقہاء میں محدثین میں مختلف آراء ہیں، لیکن مجھے یاد ہے سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطاب خطبہ جمعہ میں پڑھ رہا تھا جو غالباً 50s کے کسی الفضل میں شائع ہوا، اس میں حضرت صاحب نے اس موضوع پہ پورا خطبہ جمعہ اسی موضوع پہ
ارشاد فرمایا، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی، اور اس میں حضور نے خاص طور پر یہ بیان فرمایا کہ علماء میں فقہاء میں یہ اختلاف ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شروع میں نماز جو تھی وہ 2 رکعت پر مشتمل تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اس طرح سفر میں پھر نماز جو تھی وہ اسی طرح 2 رکعت رہی، اور حضر میں یعنی جب قیام کی صورت میں وہ نماز 4 رکعت ہوگی اور ڈبل ہوگی۔ تو یہ سفر کی نماز گویا اسی طرح ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ جو نماز خوف ہے دراصل وہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ قصر کرنا، کیونکہ سفر میں تو پہلے ہی 2 رکعت نماز ہے، خوف سے مراد ہے کہ نماز کو چھوٹا کرنا، اختصار سے پڑھنا، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت صاحب نے ایک مثال بیان کی، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ اگر دشمن کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کے متعلق قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ پھر اس کی یہ ہے کہ وہ بعض اوقات 1 رکعت ہی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق سمجھایا نماز خوف کا قرآن کریم میں کہ 1 رکعت وہ تمہارے ساتھ ادا کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیں، اور اس میں 1 رکعت آدھا گروپ جو ہے، آدھا لشکر جو ہے حضور کے ساتھ نماز کی 1 رکعت ادا کرے، اور آدھا لشکر دشمن کا سامنا کرتا رہے، اور جب وہ پڑھ چکے تو وہ پیچھے چلا جائے اور پہلے آدھے والے لشکر کی جگہ لے لے اور وہ دشمن کا مقابلہ شروع کر دے، اور پہلے والا لشکر کا وہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دوسری رکعت ادا کرے، اور دونوں حصے جو ہیں وہ باقی رکعت جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ادا کر لیں گے۔ تو یہ ایک طریق اس میں سمجھایا، اور اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کر کے فرمایا کہ یہ بھی طریق ہے ایک، اور ایک یہ ہے کہ زیادہ خوف کی حالت ہے تو 1 رکعت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ پھر اگر دشمن کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور فوج جو ہے وہ کسی جگہ ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں چونکہ ایسی خوف کی حالت ویسی نہیں ہے کہ دشمن کے تیر آ رہے ہیں یا گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، بلکہ ایک محاصرہ کیا ہوا ہے، تو اس میں پھر اسی طرح جو سفر کی نماز ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور ایک تیسری مثال حضرت صاحب نے یہ دی کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کوئی اطلاع لے کے سرپٹ دوڑا جا رہا ہے، اور اس نے یا تو اطلاع پہنچانی ہے یا دشمن کے علاقے سے وہ کوئی خبر لے کے آ رہا ہے، تو اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہے یا کسی ایسی سواری پہ سوار ہے، تو اگر وہ راستے میں رک کے اتر کے نیچے جس طرح کے عام نماز کا حکم ہے اگر وہ اس طرح نماز پڑھے گا تو یا تو دشمن اسے تعاقب کرتا ہوا دشمن اسے پکڑ لے گا یا وہ اطلاع پہنچانے میں لیٹ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ سواری پہ ہی چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف صورتیں نماز خوف کی صورتیں ہیں کہ چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے، جس طرح بیمار جو ہے اگر مریض اگر لیٹا ہوا ہو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا یا کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ لیٹے لیٹے اشاروں میں نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح اس خوف کی حالت بھی دراصل ایک مجبوری کی حالت ہے، تو اس میں نماز کی مختلف کیفیت ہو جاتی ہیں۔ وہ سواری پہ اگر دشمن کے مقابلے پہ ہے تو وہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے گا، اور اگر وہ کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر ایسی بھی صورت نہیں تو چند اشارے کر کے بھی وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، وہی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی۔ اب یہ سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اس سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان کے جو احمدی ہیں وہ اپنی کیفیت دیکھ کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جس طرح وہاں کے حالات ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ربوہ میں ایک وقت میں مسجد اقصیٰ میں جمعہ سارا ہوتا تھا پورے ربوہ کا، ہم لوگ اس کو وہیں پہ ادا کرتے تھے، سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن اب وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم مختلف محلوں میں وہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے اپنے اپنے محلے کی مسجد میں، اور مختصر خطبہ جو بھی امام ہے مختصر خطبہ دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک نماز ایک خوف کی حالت ہے۔ تو اس طرح بعض مثال کے طور پہ مغرب عشاء رات کے وقت میں جمع ہو جاتی ہے تاکہ رات کے وقت عشاء کے وقت لوگوں کو باہر نہ آنا پڑے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں دراصل مقامی لوگ جو بھی انتظامیہ ہے وہاں کی وہ اپنے حالات کو پیش نظر رکھ کے
مرکز سے مشورہ کر کے اپنے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے متعلق کوئی اصولی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، جیسے میں نے بتا دیا کہ خوف کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف انسان کے ساتھ مختلف حالتیں اس کو پیش ہیں، تو اس کے مطابق اس کو اپنے حالات کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ اور بشیر صاحب، جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ مکرم وزیر صاحب نے یہ جواب آپ کو دیا ہے کہ اس کے متعلق کوئی کھلا جو فتویٰ ہے عام حالات پر اطلاق پانے والا وہ نہیں دیا جا سکتا۔ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر مختلف حالات ہیں، خوف کے ہیں، لیکن ایک جیسے وہ بھی برابر نہیں ہے سب جگہوں پر۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے جو ہے ہمیں سہولتیں میسر ہیں کہ یہ ہماری مکمل سیکورٹی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں، تو وہ حالت اس طرح پھر شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بارے میں اپنی مقامی جو بھی حالات ہیں وہ لکھ کر الگ سے وضاحت طلب کر کے اس کے متعلق آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کوئی کھلے جو ہے حالات کے مطابق فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے سوالات جو ہیں وہ بقیہ حصہ جو ہے وہ پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو سوالات کا جواب مل جائے تو تب بھی، اگر آپ سمجھتے ہو کہ نامکمل ہے، کوئی ایسی بات وضاحت ہونے والی رہ گئی ہے، یا آپ کا پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا، تو تب بھی آپ ای میل کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کالم صاحب ہمارے ایم ٹی اے کے کارکن ہیں طاہر احمد صاحب لندن سے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سورج عین سر پر ہو تو کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، تو کیا جمعے کے روز بھی ایسا کرنا ضروری ہے؟ غالباً انہوں نے اس کے متعلق کچھ سن رکھا ہے کہ جمعے کے روز شاید اس کی اس طرح سے پابندی جو ہے وہ لازم نہیں آتی، تو آپ برائے کرم اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ جو سوال کا دورانیہ ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے کا، یہ چند لمحوں کا ہوتا ہے جب سورج عین درمیان میں ہوتا ہے۔ صرف اس وقت نماز کی ادائیگی منع ہے، اس سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے روز زوال کے وقت بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ دو حوالے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے ایک خطبے میں سنائے تھے۔ اس خطبے کا ہی ایک اقتباس میں اپنے ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی 17 مارچ سن 2000 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جمعے کے دن کے علاوہ نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں حدیث کا یہ جملہ جمعے کے دن کے علاوہ یہ خاص توجہ کے قابل ہے کہ نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، لیکن جمعے کے دن نہیں۔ جمعے کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے یہ دوسری حدیث بھی لی گئی ہے کہ حضرت ایاس بن سلمہ بن الاقویٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر چلے جاتے تھے اور دیواروں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، یعنی جمعہ پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی ابھی دیواروں کا سایہ نہ شروع ہوا ہو، یعنی نصف النہار سے پہلے کا وقت ہے، تو دونوں صورتوں میں جمعے کے دن یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں دونوں باتیں بتائی ہیں کہ عام ایام میں
جب سورج عین سر پر ہو تو نماز نہیں پڑھنی، لیکن جمعے کے دن ہمیں جب سورج سر پر ہو اس وقت بھی نماز پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی۔ تو ہمارا کام شریعت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب شریعت کہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں، جب شریعت کہے کہ نماز نہ پڑھو اس وقت نماز نہ پڑھیں، کیونکہ انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا خلوص نیت کے ساتھ شریعت کی ہدایات کی اطاعت کے نتیجے میں ملتی۔ شکریہ کانو صاحب، جزاکم اللہ۔ اور طاہر صاحب کے اس سوال کے ساتھ امید ہے جہاں طاہر صاحب کو یہ جواب ملا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے بعض کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے حیران کن بھی ہو، کیونکہ عام جو تصور ہے ذہنوں میں وہ یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جب سورج عین سر پر ہو تو کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ بالکل درست ہے، اسی طرح ہے، کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی سوائے جمعے کے روز کے، جیسے کہ استاد المکرم جناب کانو صاحب نے بیان فرما دیا ہے۔ اور ہمارا کام صرف یہی ہے کہ جیسے شریعت کہے، جب کہے کہ ایسے کرو تو اس کے مطابق ہم کریں، اور جب کہے کہ ایسے نہ کرو، اور اگر ایک ہی معاملے میں ایک وقت میں وہ کام کرنے کی اجازت ہو اور ایک وقت میں وہ نہ ہو تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی اور نجات ہے۔ جی وسیم صاحب، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ یہ بڑی لوگوں کے لیے اچنبھے کی بات ہے، تو یہاں پہ بھی مسجد بیت الفتوح میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کے وہ جمعے کے لیے آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان ہو اور پھر وہ سنتیں ادا کریں۔ اور وہی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کوئی بھی کی جا سکتی جمعے والے دن بھی جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، اور ان کے نزدیک اذان کا ہونا یہ ہے کہ وہ نصف النہار کے بعد ہوئی ہے، تو اس بات کا اعلان ہے کہ نصف النہار گزر چکا ہے، زوال کا وقت گزر چکا ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں جس طرح محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس میں جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی اجازت دی ہے کہ اس دن نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے یہی طریق درست ہے کہ جب کوئی نمازی مسجد میں جمعے کے دن مسجد میں جب آتا ہے تو اس وقت وہ آ کے جو جمعے کے پہلے کی سنتیں ہیں جن کی بہت تاکید کی گئی ہے ان کو وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے امام کے خطبہ کے لیے آنے تک وہ اپنی سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ دیر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ دیر صاحب مبارکہ آنند صاحبہ کا یہ سوال ہے، لندن سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا محرم عورتیں ساتھ کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ صاحب بات یہ ہے کہ محرم یا غیر محرم اس کا سوال نہیں ہے، دونوں قسم کی عورتوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وہ پیچھے صف میں کھڑی ہو کے نماز ادا کریں گی۔ اور جیسا کہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب خواتین نماز کے لیے آیا کرتی تھیں تو صفوں کی ترتیب یوں ہوتی تھی، پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر آخر پہ عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ تو یہ تو عام روٹین ہے، عام دستور ہے جی، نامحرم عورتیں پیچھے ہی پڑتی ہیں جنرل جو پبلک ہے اس کے لیکن اگر گھر میں مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے یا اور کوئی ایسے رشتہ دار جس میں محرم عورتیں ہیں تو وہ ان کے لیے بھی یہی ہدایت احادیث میں ہے کہ وہ پیچھے نماز پڑھیں گی۔ چنانچہ احادیث میں اس کے متعلق مختلف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک جی عملی مثالیں ہیں اس میں، اور اس میں اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عملی مثالیں ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ہمارے گھر تشریف لائے اور غالباً حضرت صاحب خدمت میں یہ عرض کی گئی تھی کہ کسی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ برکت ہو جائے، اور اس کو گھر جو بیت الصلاۃ کے طور پہ ہوتا ہے وہ بنا لیا جائے، مسجد البیت
مسجد البیت کے طور پہ جس طرح وہ جگہ بنائی جاتی ہے اس طرح وہ بنا لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ اس موقع پہ نماز پڑھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اور میرا بھائی جو تھے وہ حضور کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے، اور ہماری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے پیچھے صف بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اب حضرت ام سلیم جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غیر محرم تھیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو وہ محرم تھی، لیکن ان کے ساتھ نہیں وہ کھڑی ہوئی، بلکہ بچوں سے پیچھے اکیلی نے صف بنا کے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح خاندان نبوت میں بھی ہمیں یہ اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ مطہرہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنہا اپنے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے ہم، اور میں حضور سے پیچھے تنہا نماز پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک سنن نسائی میں حضرت ابن عباس کی روایت بیان ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھی تو میں حضور کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، اور حضرت عائشہ تنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی وہ بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ تو جس طرح ابھی وہ نصف نہار والی بات اچنبے والی لوگوں کے لیے تھی، یہ اس سے زیادہ ہے کہ لوگوں میں یہ تصور ہے کہ وہ میاں بیوی اگر ہوں تو وہ اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ دونوں مثالیں ایسی ہیں جس میں زوجہ مطہرہ ہیں، ایک میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن دونوں کو حضور نے اپنے پیچھے کھڑا کیا ہے نماز کے دوران۔ تو یہ ہے عملی صورت، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ اصل بات تو اطاعت ہے، عبادت تو اطاعت ہی سکھاتی ہے۔ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو وہ دیتا ہے، جس طرح وہ سمجھاتا ہے، جس طرح وہ عطا کرتا ہے اس کو اسی طرح ہمیں چلنا ہے، اور اسی میں ہی برکت ہے۔ اور اپنی طرف سے کوئی تعویلیں اس کی کرنا کہ اگر فلاں ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر مثال جو ہے وہ اپنی خود پیش کر کے ہمیں سمجھا دیا ہے، اس کے بعد اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ دیکھ صاحب یہ سوال تو پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، تو لیکن ہماری یہ کوشش ہے ناظرین کرام کہ جو بھی سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوں ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، ہم ضرور ان کو شامل کر لیں، اور ہم آپ کو یہ نہ کہیں، ہو سکتا ہے آپ نے وہ پروگرام پہلے نہ دیکھے ہوں، آپ اس دن کسی وقت سفر پر ہوں، کسی اور وجہ سے وہ نہ دیکھ سکے ہوں، کام پر ہوں، تو گو کہ گزر چکے ہوں بعض سوالات، تب بھی ہم اس کو کوشش کر کے شامل کر لیتے ہیں کہ کئی لوگ جنہوں نے ابھی نئے سرے سے دیکھنا شروع کیا ہے ان کے لیے بھی یہ فائدے کا باعث ہوگا۔ تو ایک سوال ایسا ہے جس کا پہلے تفصیلی جواب گزر چکا ہے ہمارے سلسلہ، اور ہے یہ بھی ایک روٹین کا سوال، کئی جگہ پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی ادائیگی کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ امبر احمد صاحب ہیں بیلجیم سے، انہوں نے پوچھا ہے۔ تو بات دراصل یہ آپ نے کہا، مجھے یاد ہے کہ محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سنت کی بات ہے اس میں تو یہی دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ حضور نماز عشاء کے بعد سونے کے لیے چلے جاتے تھے، اور حضور نے زیادہ یہی تاکید کی کہ نماز عشاء سے پہلے نہ سویا جائے تاکہ نماز عشاء نہ مس ہو جائے، اور نماز عشاء کے بعد جتنی جلدی ہو سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز جو ہے وہ رہ نہ جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور چونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ خاص طور پہ یہ ایک رات کو وہ کہانیاں سنانے کا جو ایک رواج تھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، دیر تک کہانیاں سنائی جاتی تھی، تو وہ اس رواج کو ختم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے، تو سنت تو یہی ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ تہجد کا وقت سونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً صورت یہ جو ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں یہ بیان کیا ہے کہ تہجد کہتے ہی سو کے اٹھنے والی نماز کو ہے،
تو اس میں حضور نے یہ بھی پوائنٹ بیان کیا. تو گویا ان سے مطلب یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی دیکھ لیں کہ قرآن کریم کہتے ہیں اللیل فتہجد بہ، اور اس میں رات کی یہ نماز ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جو مومنوں کی ایک خاص طور پہ رات کی نماز کے متعلق جو نشانی بتائی وہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بستر اپنے چھوڑ کے نماز کے لیے آتے ہیں، اور پھر خدا کے حضور وہ اس کے دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ بہت بڑا وہ ہے قربانی ہے کہ نیند کو ترک کر کے ایک مجاہدہ ہے. اصل جو مجاہدہ ہے کہ نیند کو ترک کر کے انسان خدا کے حضور آ کے گریہ وزاری کرتا ہے. تو یہ خاص طور پہ اسی لیے اس میں، لیکن اس سے یہ اصول لے لینا کہ اگر کوئی شخص سویا نہیں ہے تو وہ تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط بات ہے. ایسی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ڈیوٹی کسی کی ایسی تھی، رات کا پہرا تھا، تو وہ آخری 3 بجے 4 بجے فارغ ہوا نماز تہجد کے وقت، تو بالکل وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو وہ اصل تو انما الاعمال بالنیات ہے، تو نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. اس لیے اس میں ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جو سویا نہیں ہے وہ نماز تہجد ہی نہ پڑھے، وہ نوافل نہیں ادا کر سکتا. بالکل نہ سونا جو ہے وہ معنی نہیں ہے، کوئی چیز وہ روک نہیں ہے کہ آپ نوافل ادا کریں. سو کر اٹھ کر دوبارہ جو ہے نفل ادا کرنا وہ افضل ہے، اس میں قربانی اور محنت جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی کسی کام کی وجہ سے حالت ایسی ہے وہ سو نہیں سکا، تو اس وجہ سے اس کو تہجد کی نماز چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی طرح کے ایک تصور ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تراویحیں نہیں پڑھ سکے تو اب روزہ بھی نہیں رکھنا. تو ایک کام کی وجہ سے دوسرا جو ایک مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو چھوڑ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس پر عمل ہو سکتا ہے. جی یہ سوال ہے زیر صاحب، مریم صدیقہ بھٹی صاحبہ نے یہ سوال ہمیں یہ لکھا ہے آپ نے ای میل کے ذریعے. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اذان کے دوران خاموش رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے الفاظ دہرانے چاہیے، لیکن کیا کسی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ باتیں کرنا گناہ ہے اذان کے دوران؟ بات یہ ہے کہ اذان کے دوران باتیں کرنا ممانعت نہیں ہے، بلکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا، باتیں ہو رہی تھیں اور حضور دینی باتیں ارشاد فرما رہے تھے. کوئی اس مجلس عرفان والا جو تھا ایک ماحول، اور لوگ سوال پوچھ رہے تھے، حضور جواب دے رہے تھے، تو اذان شروع ہو گئی. تو وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں، اذان کے دوران بات کرنے کی اجازت ہے. اذان تو دراصل ایک اعلان ہے کہ نماز کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ. تو جب اعلان سن لیا کسی نے اور اس نے تیاری شروع کر دی تو وہ نماز تو نہیں ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. اس لیے اذان کے دوران باتیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں دینی باتیں اگر کوئی ضروری باتیں تو وہ ضرور کر لینی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کہہ لگانا یا اس میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جانا، اور دراصل جو مقصد ہے اذان کا بلاوا وہ ہے کہ اب اذان ہو گئی ہے، اب اپنے کام کاج چھوڑو، وضو کرو اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو. تو یہ ایک بنیادی چیز جو سمجھائی وہ یہ ہے کہ نماز دراصل اعلان ہے، نماز کی تیاری کا اعلان ہے اس کے لیے. اور اس دوران اگر کوئی نماز کی تیاری کر کے ہی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں منع نہیں ہے بات کرنا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مریم صدیقہ صاحبہ، امید ہے آپ کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. باقی آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہم اگلے ہفتے کے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ اس وقت تک کے لیے انتظار کیجئے، اور مزید کوئی سوالات ہوں تب بھی وہ آپ ہمیں بھجوا سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. پروگرام کے ہمارے آخری لمحات ہیں. زیر صاحب ایک سوال کا جواب اگر آپ جلدی سے دے دیں کہ مدیحہ مصدق صاحبہ نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر میاں بیوی 2 افراد ہوں
اور میاں کی ایسی کوئی مجبوری ہو، کوئی حالت ہو کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے، تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر امامت کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں یہ بہت ضروری بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ عورت مرد کی امام نہیں بن سکتی۔ یہ اسلام کا بڑا پختہ فیصلہ اور اس کا ارشاد ہے۔ مرد جس حالت میں وہ جیسا بھی ہے، جس طرح کی اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اسی طرح اگر کوئی اور وہاں پہ امامت کروانے والا نہیں، باقی عورتیں اور بچے ہی ہیں، تو وہی مرد امامت کروائے گا اور باقی جو ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ چنانچہ اس کا بہت خوبصورت جو اصول ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ حضرت صاحب نے، حضرت حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، انہیں ایک تکلیف تھی، مرض تھی انہیں کہ وہ اخراج ریح کی انہیں تکلیف تھی، تو وہ حضرت صاحب تشریف فرما تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ حکیم صاحب نماز پڑھائیں، تو انہوں نے تھوڑا سا اس میں پرس و پیش کیا اور تھوڑا سا تردد کیا کہ اب میں، اور پھر حضرت صاحب نے جب دوبارہ کہا تو انہوں نے کہا کہ حضور دراصل حضور کے تو علم میں ہے کہ مجھے اخراج ریح کی تکلیف ہے، تو حضور نے فرمایا کہ حکیم صاحب آپ کی نماز ہو جاتی ہے نا اس حالت میں، تو اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو امامت کے طور پہ جب آپ نماز پڑھائیں گے تو ہماری بھی آپ کے پیچھے ہو جائے گی۔ تو یہ اصول دے دیا، اس لیے اگر کوئی خاوند بیٹھ کے نماز پڑھانے کے اہل ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھائے گا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہ معاملہ مجلس افتاح میں بڑی تفصیل کے ساتھ زہر بحث آیا، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی جگہ، ایک سوال اس دوران یہ بھی اٹھا کہ اگر کسی جگہ نیا احمدیت گئی ہے، اسلام گیا ہے، اور وہاں پہ عورتیں پہلے کی مسلمان ہوئی ہیں اور مرد کوئی نیا، اسے ابھی پوری نماز بھی نہیں آتی، تو اس میں یہی سامنے آیا کہ جتنی اس کی نماز اپنی ہو جاتی ہے، اور یہی حضرت حکیم فضل الدین صاحب والا ہی اس وقت جو نمونہ تھا سامنے آیا، جی اصول سامنے آیا، تو اس کی نماز جتنی اس کی ہو جاتی ہے اسی طرح وہ امامت کروائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اصول، جی ٹھیک ہے، ایسا اصولی بات جو ہے وہ بیان ہو گئی کہ امامت جو ہے وہ مرد نے کروانی ہے، اور اگر ایسی مجبوری اس کی ہے، حالت اس کی کہ وہ بیٹھ کر ہی پڑھ سکتا ہے، تو جیسے وہ اپنی نماز پڑھے گا اسی طرح بطور امام وہ نماز ادا کرے گا، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت لے گئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ ہمیں سوالات اپنے جو ہے وہ ضرور بھجوائیے، یا پروگرام سے متعلق آپ کوئی رائے، کوئی تجویز دینا چاہیں، کوئی فیڈ بیک جو ہے، کوئی تبصرہ جو ہے وہ ہمیں بھجوانا چاہیں تو اس کو بھی ہم ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی آراء کو اور آپ کی تجاویز کو بھی سنجیدگی سے ہم دیکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔